میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر گلا کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا سراپا دیکھا تھا، ایک پل کو تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے بھی کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ پھر ایسے ہی دلاسے دے کر خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری جانب ثواب کا ثواب تھا کہ میں میاں بیوی کے بیچ دوبارہ سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کی وجہ بن رہا ہوں۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر کاری ضرب چلا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا، گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، وہ رو رہی تھی۔ وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی، پھر رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کی دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز اب مجھے غصہ بھی دلانے لگا تھا کہ بھائی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی؟ خیر، مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا، جس کے لیے